اس دن کی ذلت کے بعد شہزین نے ولید سے مخاطب ہونے کی غلطی دوبارہ نہیں کی تھی۔ ناشتہ کھانا سب اسے وقت پر مل رہا تھا، مگر شہزین منظر سے ہٹ جاتی تھی، چپ چاپ بنا کہے اس کے کام کر دیتی۔ کپڑے البتہ وہ پہلے بھی خود استری کیا کرتا تھا۔ اس جامد خاموشی کو بوا بیگم کی اچانک آمد نے توڑا تھا۔ پورے 8 ماہ بعد وہ آئی تھی اور ان دونوں کی روٹین دیکھ کر خوب غضبناک ہوئی تھی۔ شہزین تو 2 جملوں میں ہی پھپک کر رو پڑی تھی، جس پر بوا بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ البتہ ولید کے انہوں نے خوب لتے لیے تھے، وہ کتنا ہی اکھڑ اور بدلحاظ کیوں نہ تھا، مگر بوا بیگم کی وہ دل سے عزت کرتا تھا، ان کے سامنے بولنے کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ میاں 8 ماہ تو ہو گئے تمہارے نکاح کو، مزید کتنا وقت درکار ہے تمہیں؟ میں تو سمجھی تھی اتنے عرصے میں تم لوگ ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، مگر یہاں تو وہ گویا تعصب سے سر ہلانے لگی۔ بچی کی شکل دیکھی تو پہلو پہل قیاس ہوا کہ کوئی خوشخبری ہے، مانو آج کل کی لڑکیاں تو خون کی کمی سے ہی پپلی ہلدی ہو جاتی ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہاں سرے سے ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ 2 دن سے بخار میں پھنک رہی ہے۔ وہ بوا بیگم کی خوشخبری والی بات پر خجل سا ہو گیا تھا، ان کی آخری بات پر چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ بوا بیگم اس کی سوالیہ نظریں پڑ چکی تھی۔ بیوی کا کچھ خیال ہو تو پتہ ہو کہ بیمار ہے یا صحت مند۔ اسی لمحے شہزین لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ لیجیے بوا، چائے۔ خاموشی سے چائے کا کپ انہیں پکڑا کر پلٹنے لگی تو بوا بیگم نے روک لیا۔ بیٹی ذرا ادھر بیٹھو تو اس بار میں تم دونوں کا فیصلہ کروا کر ہی جاؤں گی۔ وہ جذبس ہوتی کاؤچ پر ٹک گئی، نظر اٹھا کر ایک بار بھی ولید کی طرف نہ دیکھا تھا۔ کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ جی، بوا بیگم کے پوچھنے پر وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ نوبیاہتا دلہنیں کیا ایسے کپڑے پہنا کرتی ہیں؟ یہ گھسے پٹے پرانے کپڑے اور سونی کلائیاں، کان ناک خالی۔ میاں، کیا تم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہاری گھر والی کے لیے کپڑے لتے آسمان سے گریں گے یا گھر کی کسی کیاری میں اگیں گے؟ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوئی۔ ولید نے چونک کر شہزین کی طرف دیکھا۔ ہلکے پیلے اور نیلے پرنٹ کے لان کے سوٹ میں وہ واقعی کچھ زرد دکھائی دے رہی تھی۔ میٹھے میٹھے سے پرنٹ والا سوٹ دیکھنے میں ہی پرانا لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، بودھی سی دلیل پیش کی گئی۔ شاباش، یہ بھی خوب کہی تم نے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم تو آنکھیں رکھتے ہو۔ بوا بیگم واقعی جلال میں تھی۔ اسی لمحے موبائل کی بیپ ولید کے لیے غیبی امداد ثابت ہوئی۔ اسکرین پر صبا کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ بوا بیگم کافی دیر شہزین کو اونچ نیچ سمجھاتی رہی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی کہ بوا بیگم کے سامنے بولنے کی وہ جرأت نہ رکھتی تھی۔ اور ولید، وہ تو شاید کبھی میرا تھا ہی نہیں، وہ تو ڈاکٹر صبا کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ شام کو ولید گھر آیا تو خالی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ کچھ کپڑے ہیں تمہارے لیے، روکھے پھیکے انداز میں کہتے ہوئے چند شاپنگ بیگز اس کی طرف بڑھائے۔ یہ دیکھے بنا کہ وہ لینا بھی چاہتی ہے یا نہیں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ شہزین نے چپ چاپ وہ لفافے وارڈروب کے آخری کونے میں ڈال دیے۔ جب دلوں میں گنجائش نہ ہو تو یہ مادی اشیاء کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ولید کسی سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ اسے گئے دوسرا دن تھا جب اچانک صبا گھر چلی آئی۔ صبا گائنیکالوجسٹ تھی، جبکہ ولید جس سیمینار میں شرکت کرنے گیا تھا وہ پلاسٹک سرجری سے متعلق تھا، اس لیے صبا نہیں گئی تھی۔ بوا بیگم نے سر سے پیر تک اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ شہزین کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صبا اس کے اور ولید کے رشتے سے بے خبر ہے، اور اب بوا بیگم کو خاموش کروانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ صبا جانتی تھی کہ ولید گھر پر نہیں ہے اور وہ اسی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ جب سے شہزین کو دیکھا تھا تبھی وہ بے کل سی تھی۔ اس قدر حسین لڑکی کا ولید کے ساتھ تنہا رہنے کا جواز کیا تھا بھلا؟ تم بھی ڈاکٹر ہو؟ بوا بیگم نے انٹرویو شروع کر دیا تھا۔ شہزین چائے بنانے کی غرض سے کچن میں چلی گئی۔ جی، شادی شدہ ہو؟ جی نہیں۔ ہاں، خیر لگتی بھی نہیں ہو۔ ولید تو اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ بوا بیگم کے انداز پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ جی میں جانتی ہوں۔ وہ بھی بوا بیگم کی بارواب شخصیت سے مرعوب ہو گئی تھی۔ میں ملنے آئی تھی۔ کس سے؟ شہزین کا نام تو وہ جانتی نہیں تھی۔ اب دل ہی دل میں خفت محسوس ہو رہی تھی۔ چائے؟ شہزین چائے کی ٹرالی گھسیٹتی چلی آئی تو بوا بیگم کا سوال وہیں رہ گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا، تم سے ملنے آئی ہے بچی۔ بوا بیگم
बुआ बेगम भी क़यामत की नज़र रखती थी। शहज़ीन का ग्रेस और सबा की निगाहों की उलझन इन्हें बहुत कुछ समझा गई थी। शहज़ीन मरता क्या न करता कि मज़दाक वहाँ बैठ गई। सबा चाय घूंट घूंट हलक में उतारते हुए शहज़ीन को देख रही थी। बेटी तुम भी अब शादी कर डालो। अरे यही तो उम्र होती है शादी की। डॉक्टरी की पढ़ाई में तो यूं भी रंग रूप बिगड़ कर रह जाता है, लेकिन माशाल्लाह तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जी मेरी अम्मी भी यही कहती है। वो धीरे से मुस्कुराई। आप वलीद की जुमला जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। बुआ हूँ मैं इस नालायक की। वो अभी भी इससे खफा थी। ऊपर से डॉक्टर सबा का चक्कर इनकी समझ में आ रहा था। और आप तो शायद वलीद के इसने बताया था कि आप इसकी भाभी की भांजी हैं। वो असल बात की तरफ आई। शहज़ीन ने बेख्तियार बुआ बेगम की तरफ देखा था। जी हाँ, फंसी फंसी सी आवाज़ हलक में से निकली थी। जाने आजकल के लड़कों को खुद को शादीशुदा कहते हुए शर्म क्यों आती है। वही हुआ था जिसका डर था। क्या मतलब? सबा को चाय का घूंट हलक में फंसता हुआ महसूस हुआ। तुम्हें नहीं बताया इसने? अरे ये बीवी है इसकी। और सबा को यूं लगा के हफ्त आसमान इसके सर पर आन पड़े हो। इसने एक बेयकीन निगाह शहज़ीन पर डाली जो यूं सर झुकाए बैठी थी जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। मैं चलती हूँ अब। इससे मज़ीद बैठना दुश्वार हो गया। आंखों में मिर्चें सी भरने लगी थी। वलीद इसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा ऐसा वो सोच भी नहीं सकती थी। भर जलते दिल को संभालती वो वहाँ से निकलती चली गई। शहज़ीन को एक अनजाने से खौफ ने घेर लिया। जब वलीद को इस सारी बात का इल्म होगा तो क्या होगा? बस यही सब सोच कर इसकी रूह फना होती जा रही थी। दूसरी सुबह और भी हैरत अंगेज़ थी। वो आ गया था जिसकी वजह से शहज़ीन की आज ये हालत थी। बुआ बेगम सो रही थी। वो लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। इसे देखकर पानी का पाइप हाथ से छूट गया। कैसी हो? लहजे से ही बरसों की थकन आया थी। क्या पहचाना नहीं मुझे? शगुफ्तगी से कहते हुए इसकी आंखों के सामने हाथ लहराया तो वो जैसे होश में आ गई। बीते 4-5 वर्षों में वो काफ़ी बदल गया था, मगर फिर भी शहज़ीन ने इसे पहचानने में एक लम्हा नहीं लगाया था। तुम्हें मैं भूल सकती हूँ भला? आम सा लहजा और सर्द से अल्फाज। मैं जानता था। इसके लहजे पर गौर किए बगैर ही वो उसके लफ्ज़ों से अपनी मर्ज़ी का मतलब अख़ज़ करके खुश हो गया था। शहज़ीन चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ गई। हैरत की बात थी कि वो पुरसुकून थी। हालांकि कितना सोचती थी कि ज़िंदगी में कभी हारिस अहमद से सामना हुआ तो खूब चीखेगी, चिल्लाएगी, इसका गिरेबान पकड़ कर पूछेगी कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो खामोश थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बुआ बेगम ने तो इससे सीधे मुंह बात भी न की थी। वह खुद ही ज़बरदस्ती दोनों से मुखातिब था, खुद ही हंस बोल रहा था। रात के खाने पर भी बिना बुलाए ही टेबल पर आकर बैठ गया था। आहा, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। इसको देखकर शहज़ीन ने कोई तवज्जो न की। तभी वलीद अहमद ने अंदर कदम रखा था। इसकी आमद वक्त बे वक्त हुआ करती थी, इसलिए हर वक्त गेट की एक डुप्लीकेट चाबी उसके पास रहा करती थी। हारिस को देखकर उसके कदम रुक से गए थे। कैसे हैं चाचू? वो खुद ही गर्मजोशी से कहता हुआ वलीद की तरफ लपका था। तुम कैसे हो? वलीद ने सिर्फ हाथ मिलाने पर इक्तफा किया। वो जो गले लगना चाहता था एकदम रुक गया। वलीद की निगाहों में सर्द सा तासिर था। ठीक हूँ, मैं थका हुआ हूँ, सुबह बात होगी। एक्सक्यूज़ मी। हारिस को शुशदर छोड़कर वो अपने कमरे में चला गया। जाओ बेटी, इससे खाने पानी का पूछो, बुआ बेगम ने कहा, मगर वो जानती थी कि वलीद अब सुबह ही अपने कमरे से बाहर निकलेगा। मगर बुआ के कहने पर नाचारा इसे जाना पड़ा था। हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई थी। खाना लगा दूँ? नहीं, सिर्फ एक कप कॉफ़ी। वो कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। क्या बात है, तुम बहुत संजीदा हो गई हो? वो कॉफ़ी फेंट रही थी जब हारिस ने किचन में कदम रखा। शायद, मुख्तसर जवाब दिया। तुम्हें शायद मेरे आने की खुशी नहीं। वो जांचती निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। आपके आने जाने से मेरी खुशी का भला क्या ताल्लुक? कॉफ़ी मग में डालते हुए मसरूफ़ से अंदाज में गोया हुई। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर अब आ गया हूँ ना, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे सब गिले दूर कर दूँगा। शहज़ीन के बेगाना से अंदाज पर वो गोया तड़प उठा था। मैं भला कौन होती हूँ आपसे नाराज़ होने वाली? कॉफ़ी का मग उठाकर बाहर निकलने लगी तो वो राह में आ गया। प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दे, अगर ना छोड़ूँ तो। अंदाज जो मानी था। शहज़ीन ने एक तेज़ निगाह इस पर डाली। इसी लम्हे हारिस की पुश्त पर वलीद का चेहरा नमूदार हुआ था। एक
कप कॉफ़ी बनाने में इतनी देर तो नहीं लगती, मगर यहाँ तो जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा गया। हारिस फ़ौरन पलटा था। शहज़ीन बौखलाकर कॉफ़ी का मग वलीद की तरफ बढ़ाया और वहाँ से निकलती चली गई। तुम सुनाओ, अचानक कैसे आ गए? वो अब हारिस की तरफ मतवज्जा हुआ। चेहरे पर नाकाबिल फ़हम तासिरात थे। वापस तो मुझे यहीं आना था। लहजा यासियत से पुर था। वो दोनों लाउंज में रखे सोफ़ों पर और तुम्हारी बीवी। वलीद ने कॉफ़ी का बड़ा सा सिप लेते हुए एक गहरी निगाह इसके धुआं चेहरे पर डाली। बीवी नहीं, गलती कही है, फाश गलती, जिसकी खातिर मैंने माँ की नाराज़गी मोल ली। मगर वो खैर छोड़े, मगरिब की औरत में वफ़ा होती तो फिर क्या फ़र्क रह जाता वहाँ की और यहाँ की औरत में। आप सुनाएं, डॉक्टरी कहाँ तक पहुँची? वो बात पलट गया। ठीक चल रही है, मेरा ख्याल है अब आराम करना चाहिए, ये बाकी बातें सुबह होंगी। कॉफ़ी ख़त्म करके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। अंदाज़ कुछ पुरसोच सा था, या शायद हारिस को ऐसा महसूस हुआ था। हारिस की आँख सुबह खासी देर से खुली थी। सूरज की किरणें छन छन कर खिड़की से अंदर आ रही थी। दिन के 11 बज रहे थे। नाश्ता मिलेगा? किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करती शहज़ीन से पूछा। ब्रेड फ्रिज में रखी है, जैम भी है और मक्खन भी, चाहे तो अंडा फ्राई कर लें। मसरूफ़ से अंदाज में बिलवास्ता इनकार कर दिया। हारिस चुपचाप फ्रिज में से ब्रेड और मक्खन निकाल कर वहीं रखी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शहज़ीन को शदीद कुफ़त हुई, मगर चेहरे के तासिरात नॉर्मल रखे। मैं एक बात सोच रहा था। हारिस की बात पर इसने फ़कत एक निगाह गलत इस पर डाली और फिर से मसाला भुनने में मसरूफ़ हो गई। तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। अंदाज़ा ख़ास महबूबाना सा था। शहज़ीन चिढ़ गई। जानती हूँ, टिका सा जवाब दिया, जिस पर एक लम्हे को वो कुछ खिसिया सा गया। बहुत होशियार हो गई हो। पता नहीं तंज था या सताइश, वो समझ नहीं पाई थी। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। वो धीरे से बड़बड़ाई, मगर इसने सुन लिया। ठीक कहती हो, हारिस ने परसोच से अंदाज में कहा। शहज़ीन को इसकी मौजूदगी से चिढ़ होने लगी थी। चाचू हॉस्पिटल चले गए? यूं ही दरियाफ्त किया। जी हाँ, बुआ बेगम यहीं रहती है। वैसे अच्छा किया चाचू ने कि इन्हें अपने पास रख लिया। अम्मी की वफ़ात के बाद जाहिर है कहाँ तुम इनके साथ तन्हा कैसे रह सकती थी? वो खुद ही सवाल जवाब कर रहा था। मारिया बहुत बुरी औरत थी। अम्मी की वफ़ात का सुना तो फ़ौरन आने को तैयार हो गया, मगर इस जलील औरत ने मुझे आने ही ना दिया। मेरा पासपोर्ट कब्ज़े में कर लिया। कमीनी घटिया औरत। वो अब मुगलज़ात बक रहा था। शहज़ीन को इसकी कहानी से कोई सरोकार न था। यकीन मानो शहज़ीन, मारिया से शादी करके मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका हूँ। वो मेरी बेवकूफ़ी थी। हालांकि मोहब्बत तो मैं तुमसे करता हूँ। कैसे बताऊँ तुम्हें कि तुम्हारे बगैर कितना तड़पा हूँ मैं। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लौट आया हूँ। बस अब हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। शहज़ीन ने एक तेज़ निगाह इस पर डाली और किचन से बाहर निकल गई। क्या समझता है खुद को? मैं कोई खिलौना हूँ? जब चाहा फेंक दिया, जब चाहा उठा लिया। इतना सस्ता समझ रखा है मुझे। सब्ज़ी बनाते हुए इसके हाथों के साथ साथ जहन भी तेज़ तेज़ चल रहा था। हारिस की बात पर इसे शदीद गुस्सा आया था, मगर ज़ब्त कर गई। दोपहर को वलीद अचानक घर आ गया था। हारिस बाहर गया हुआ था। बुआ बेगम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद किलौला फरमा रही थी। क्या बकवास की है तुमने सबा के साथ? बिला तमहीद वो शहज़ीन के सर पर खड़ा चिल्ला रहा था। मैंने एक लम्हा को तो वो कुछ समझ ही न पाई थी। तो और क्या, मैंने दांत चबा चबा कर बोला। अंदाज से लग रहा था कच्चा चबा जाएगा। क्या ज़रूरत थी ढिंडोरा पीटने की? मैं नहीं मानता इस कागज़ी ताल्लुक़ को। तुम न जाने किन खुश फहमियों में घिरी हो। कान खोल कर सुन लो, मेरे लिए ये ताल्लुक़ नाकाबिले कबूल है और रहेगा। वो जिस तरह आंधी तूफ़ान बनकर आया था, इसी तरह वापस चला गया, कुछ भी कहने सुनने का मौका दिए बगैर। लफ्ज़ों की संगबारी करता हुआ शहज़ीन का दिमाग माऊफ हो रहा था। आखिर सब ने मुझे ही मश्क सितम क्यों बना रखा है? जिसका जो जी चाहता है कहता है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? गुस्सा मुझे भी आता है, मगर मैं किस पर निकालूँ ये गुस्सा? आखिर मेरे ही मुकद्दर में ये कठिनाइयाँ क्यों लिखी गई है? बुआ बेगम की गोद में सर रखे वो मुसलसल रो रही थी। वो सब कहना चाहती थी, मगर ज़ुबान पर कुफल पड़े थे। बच्ची बताओ तो सही, हुआ क्या है? हारिस ने कुछ कहा है? वलीद की तरफ इनका जहन गया ही नहीं था, क्योंकि वो इस वक्त घर आता ही नहीं था। यूं ही दिल भर आया था। रोने के बाद कुछ जी हल्का हुआ तो आंसू पोंछते हुए बुआ बेगम को मुतमईन करना चाहा। वो जाने क्या सोचकर खामोश रही। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मुझे अंदाज़ा न था। सबा प्लीज़,
تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ بڑی مشکل سے صبا آج ملنے پر راضی ہوئی تھی۔ تم نے نہ صرف مجھے بتائے بغیر نکاح کر لیا بلکہ اس کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ بھی رہے ہو۔ میں بتا چکا ہوں کہ کس مجبوری کے تحت نکاح ہوا تھا، اور یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہم دونوں کے درمیان محض کاغذی رشتہ ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا۔ اسے وضاحتیں دینے سے ہمیشہ چڑ رہی تھی، مگر ناپسندیدہ کام بھی وہ کر رہا تھا۔ میں نہیں مانتی۔ چھن 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 اندر کچھ بڑی زور سے ٹوٹا تھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، میرے لفظوں پر یقین نہیں ہے۔ مرد پر اعتبار کرنا عورت کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ مزید کسی بات کی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ ولید کا دل بڑی بری طرح ٹوٹا تھا۔ محبت اور شک کبھی ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس رشتے کی بنیادیں اعتبار سے خالی ہوں، اس کا قائم رہنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے تم سے بچھڑنے کا دکھ تو ہے، مگر یہ افسوس بھی رہے گا کہ تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ دھواں ہوتے دل کو سنبھالتا وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اسپتال کی تکمیل کے آخری مراحل میں تھی۔ اس نے صبا کے حوالے سے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ وہ صبا کے ساتھ مل کر اسپتال چلانا چاہتا تھا، مگر سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ اخبارات وغیرہ میں اسٹاف کے لیے اشتہار دیے تھے۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے بے حد مصروف تھا۔ سرجن شہباز اور سرجن عبدالواحد نے بھی اسپتال میں اپنا شیئر ڈالا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ مل کر ایک 1.5 ہفتہ تو اسٹاف کی تعیناتی میں گزر گیا۔ وہ اس عرصے میں اتنا مصروف رہا تھا کہ گھر پر سے توجہ بالکل ہٹ گئی تھی۔ شہزین سے تو اس روز کے بعد سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ چاچو، مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ اس روز وہ کافی دنوں بعد جلدی گھر آ گیا تھا۔ حارث اس کے پیچھے پیچھے کمرے تک آیا تھا۔ کہو ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حارث اس کے مقابل صوفے پر ٹک گیا۔ دراصل وہ کچھ ہچکچایا۔ جو کہنا ہے یار ذرا جلدی کہو، مجھے کچھ دیر بعد واپس بھی جانا ہے۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ولید نے دیکھا، نگاہیں نیچی کیے۔ وہ کچھ شرمندہ سا نظر آ رہا تھا۔ کتنے؟ 5 لاکھ۔ واٹ! اتنی بڑی رقم؟ تمہارا خیال ہے نوٹ درختوں پر اگتے ہیں؟ میں جلد ہی آپ کو لوٹا دوں گا۔ بات لوٹانے کی نہیں ہے۔ ویسے تم اتنے پیسوں کا کرو گے کیا؟ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر گارمنٹس کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سوری یار، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے تو خود آج کل پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ حارث کو امید نہیں تھی کہ اسے اتنا صاف جواب ملے گا۔ شہزین کے نام کافی بڑی رقم بینک میں جمع ہے، اب تک تو دگنی ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ شٹ اپ حارث، اس رقم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے تیکھے سے ٹون سے گھورا۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بہتر ہوگا تم اس سے بات کرو جس کی یہ رقم ہے۔ ٹکا سا جواب دے کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ حارث سوچ میں پڑ گیا۔ اپنی جائیداد تو اس کی کوئی باقی بچی نہ تھی۔ امریکہ میں بھی ماریا کی دولت پر عیش کرتا رہا۔ اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ یہ بات ماریا کو پسند نہ تھی۔ وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ پل بھر میں نہ صرف اسے سارے رشتے توڑ ڈالے بلکہ پھوٹی کوڑی بھی نہ دی تھی۔ صرف اتنی رقم تھی اس کے پاس کہ وہ ٹکٹ خرید کر واپس پاکستان آ سکے۔ اس بار شہزین کی جائیداد کا لالچ اسے پاکستان کھینچ لایا تھا۔ بوا پلیز مت جائے نا، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ بوا کے وجود سے دو سراہٹ کا احساس ہوتا تھا۔ ولید کے سامنے تو وہ ویسے بھی نہیں جاتی تھی، اور رہا حارث تو اس کی تو وہ صورت سے بھی نفرت کرتی تھی۔ بوا بیگم کے میاں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، جس پر ان کا بیٹا انہیں لینے کے لیے آیا تھا۔ جانا ضروری ہے بیٹا؟ پتہ نہیں انور کے ابا کی کیا حالت ہوگی۔ تم جی چھوٹا نہ کرو، میں جلدی ہی آؤں گی دوبارہ۔ شہزین خاموش ہو گئی کہ واقعی ان کا جانا ناگزیر تھا۔ بوا کے جانے کے بعد وہ خود کو تنہا تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ حالانکہ وہ پہلے بھی اس تنہائی کی عادی تھی، مگر پچھلے 1 ماہ سے وہ بوا کے وجود کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ لان میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی جب حارث چلا آیا۔ کچن میں سب چیزیں موجود ہیں، خود بنا لے۔ مگر میں تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینا چاہتا ہوں۔ وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے تمہارے پیچھے ہے، تمہیں شاید یاد نہیں ہے۔ ایک لمحے کو شہزین کا جی چاہا بتا دے اسے کہ وہ اب پہلے والی شہزین نہیں رہی، زبردستی ہی صحیح، مگر وہ اب کسی کی منکوہا تھی، مگر لبوں پر گویا قفل پڑے تھے۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جلد یا بدیر وہ کاغذی تعلق ختم کر دے گا، پھر بھلا فائدہ کیا تھا اس بات کو دہرانے کا۔ تبھی ولید احمد کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ شہزین اور حارث کو ساتھ ساتھ کھڑے باتیں کرتا دیکھ کر جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگا تھا۔
تنفن کرتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا، اور پھر ایسا اکثر ہونے لگا۔ وہ جب بھی حارث کو شہزین کے آس پاس دیکھتا اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، مگر وہ فی الحال کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ شہزین کی لا تعلقی پر وہ چڑھنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس کے کھانے کا نہیں پوچھتی تھی۔ چائے کافی وہ کہتا تو بنا کر دیتی، یا کبھی ملازمہ سے کہہ دیتی۔ لاشعوری طور پر وہ کوشش کرتا تھا کہ رات دیر تک گھر سے باہر نہ رہے۔ وہ خود بھی اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ اس روز اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ شہزین اپنے کمرے میں تھی جب دستک دے کر حارث اندر چلا آیا۔ آپ اس وقت وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے ناگواری سے گویا ہوئی۔ تم سے ملنے یا بات کرنے کے لیے وقت کی کیا قید؟ وہ ڈھٹائی سے کہتا صوفے پر ٹک گیا۔ جو بھی بات کرنی ہے صبح کیجیے گا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسے اپنے کمرے میں حارث کی موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ اس وقت جب گھر پر تنہا تھی۔ تو تم کبھی ٹھیک سے میری بات سنتی ہی نہیں ہو، وہ منہ بنا کر بولا۔ شہزین ایسا کب تک چلے گا؟ 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے مجھے آئے ہوئے، مگر تم ہو کے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ زچ ہو گئی تھی اس کی بلا وجہ کی تکرار سے۔ شہزین میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ واٹ؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں شہزی، میں آج بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ پھر سے ایک ہو جائیں گے ہم۔ ہمارا بہت بڑا سا خوبصورت گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، ہم مل کر۔ بہت ہو گیا، اس نے چلا کر اس کی بات قطع کی۔ تم مردوں نے عورت کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ کوئی کھلونا، چابی سے چلنے والی گڑیا؟ کٹ پتلی نہیں ہوں میں جو تمہاری انگلیوں پر ناچوں۔ احساسات اور جذبات سے عاری سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ دیکھو شہزی، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ دروازے پر کھڑے ولید سے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ جانے کب آیا تھا؟ آنسو بھری آنکھیں ایک لمحے کو اس کی سرد اور سرخ نگاہوں سے ملی تھی، اور پھر وہ سائڈ سے نکلتی چلی گئی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو اسے ایک پل کو چین نہ لینے دے رہی تھی۔ کروٹیں بدل کر وہ تھک گیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شام کو گھر واپس آیا تو عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کے قدم شہزین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تم آخر کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ شہزین کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ دروازے پر ہی رک گیا، اور پھر جس طرح وہ شکنہ گناہ نظروں سے اسے دیکھتی باہر نکلی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب نظر انداز نہ کر پا رہا تھا۔ بیٹا، اب وہ تمہاری عزت ہے، بیوی ہے تمہاری، گھر میں تنہا ہوگی۔ تم کوشش کرنا جلدی گھر آ جایا کرو۔ جاتے سمے بوا بیگم نے اسے کہا تھا، جس پر اس نے سر جھٹک دیا تھا، مگر اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بوا بیگم نے ایسا کیوں کہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکت بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل آیا۔ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے وجود پر پڑی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ شاید رو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بدن دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ چند قدم آگے بڑھا تو اس کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ ذرا سا اور آگے آنے پر سنائی دینے لگا کہ وہ کیا بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ میاں جی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پہلے امی بابا کو مجھ سے چھین لیا، پھر خالو کو، اور اب خالہ کو بھی۔ کاش میں امی بابا کے ساتھ ہی مر گئی ہوتی۔ میری وجہ سے اتنے لوگوں کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ میں کیا کروں؟ اللہ مجھے موت دے دے، کیونکہ میں اب جینا نہیں چاہتی۔ اس کے الفاظ ولید احمد کے دل و دماغ پر کوڑے برسانے لگے تھے۔ وہ الٹے قدموں پلٹ گیا۔ آج پہلی بار اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا تھا۔ جب میں مرد ہو کر کچھ نہیں کر سکا تو وہ کمزور اور بے بس لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ شاید تقدیر نے ہمارا ساتھ لکھا تھا، مگر اس دل کا کیا کروں جس میں ایک پھانسی چبھی ہے کہ وہ مجھ سے پہلے کسی کے ساتھ منسوب رہی ہے۔ ہر پل اس کو سوچتی رہی ہے۔ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کا ذہن متفرق سوچوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ مرد چاہے جیسا بھی ہو، امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، تہذیب یافتہ ہو یا جاہل، نیک سیرت ہو یا بد سیرت، عورت کے معاملے میں سب کی سوچ اور نقطہ نظر ایک ہی ہوتا ہے۔ انچھوئی پاکیزہ باحیا عورت ہی ان کی نظروں میں جچتی ہے۔ خود چاہے جو مرضی کرتا پھرے، مگر یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی عورت کی سوچوں میں بھی اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا گزر ہو۔
اس سمے ولید احمد بھی مرد بن کر سوچ رہا تھا، ایک عام مرد جو اپنی منکوہا کو اپنانے میں صرف اس لیے ہچکچا رہا تھا کہ اس سے پہلے وہ کسی اور سے منسوب رہی تھی۔ شرم کرو ولید احمد، کتنی گھٹیا اور خود غرض سوچ ہے تمہاری، کوئی اس کے اندر سے چلایا تھا۔ وہ لڑکی جو تمہاری منکوہا ہے، تم اس کو اپنانے میں فقط اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ وہ منگنی شدہ تھی۔ اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھو، کیا تم کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں رہے؟ تم تو صبا کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اس کا کیا ہے؟ کوئی جواب تمہارے پاس؟ ایک لڑکی جس کی منگنی بڑوں کی رضامندی سے ہوئی اور پھر جن وجوہات کی بنا پر ٹوٹی وہ تمہارے سامنے ہے۔ اس لڑکی کا کردار آئینے کی طرح شفاف ہے اور تمہارے سامنے ہے۔ پھر یہ ہچکچاہٹ، اس کے ضمیر نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج دوپہر کا کھانا میں گھر پر ہی کھاؤں گا، صبح ناشتے کی میز پر اس نے کہا تھا۔ شہزین کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ آملیٹ کی پلیٹ رکھ کر کچن سے باہر جانے لگی تھی جب ولید نے اسے پکار لیا، تمہیں ناشتہ نہیں کرنا؟ اس بار شہزین کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ ایسے جملے تو وہ خالہ کے منہ سے سنا کرتی تھی۔ حارث بھی کچھ چوکنا ہو گیا تھا جب سے وہ یہاں آیا تھا۔ کبھی ولید کو اس طرح شہزین سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ بھوک نہیں ہے؟ وہ تیزی سے کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ شہزین، شہزین! ولید کے پکارنے پر وہ وہاں آئی تھی۔ آج تو قدم قدم حیران ہونے کا دن تھا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ حارث نے اخبار کی اوٹ سے حیرت بھری نگاہ ولید پر ڈالی تھی۔ جی دیکھنا ذرا، میرا اپنا والیٹ شاید روم میں ہی بھول آیا ہوں۔ یہ آج انہیں کیا ہوا ہے؟ شہزین نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ جاؤ بھائی، دیکھ کیا رہی ہو؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ انداز گھرکنے والا تھا۔ میں لے آتا ہوں، تم ٹھہرو شہزی۔ حارث سے اتنی بے تکلفی ہضم نہ ہو پا رہی تھی۔ تم بیٹھو یار، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حارث کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ خود بھی صوفے پر ٹک گیا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ شہزین تیزی سے پلٹ گئی۔ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ سرد سی نگاہیں حارث پر ٹکی تھی۔ وہ محض پہلو بدل کر رہ گیا۔ میرا مطلب ہے، کب تک یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ واپسی کا تو میرا خیال ہے تمہارے اب کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ گہری نگاہوں سے حارث کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ میں اپنا بزنس کروں گا۔ اچھا لطیفہ ہے، تم شاید جانتے نہیں ہو کہ کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ حارث کو اس سمے ولید احمد پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ لہجہ بے ہنگم تھا، نہ آواز بلند، مگر الفاظ کا کٹیلا پن چبھ رہا تھا۔ تم کوئی جاب کیوں نہیں تلاش کرتے؟ ویسے ڈگری تو ہے نا تمہارے پاس؟ مشورہ دینے کے بعد اس نے یوں پوچھا گویا اسے شک ہو کہ وہ بنا ڈگری کے ہی لوٹ آیا ہے، اور شاید یہ ماں کی دعائیں ہی تھیں جو وہ کم از کم تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس نے ماں کو ناراض کر دیا تھا، جس پر وہ واقعی بے حد نادم تھا۔ ماں کی قبر پر جا کر رو رو کر معافی مانگی تھی۔ آپ کو میرے معاملوں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولید کا انداز اسے چبھ رہا تھا۔ اس وقت تم میرے گھر پر موجود ہو، تمہاری دو وقت کی روٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے، مگر کب تک یوں دوسروں کے سہارے پڑے رہو گے؟ حارث کے انداز پر ولید کو غصہ آ گیا تھا۔ چہرے پر پتھریلے سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بہتر ہوگا کہ تم کوئی حتمی فیصلہ کر لو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزین کافی دیر سے پیچھے کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ میرا کمرہ میلوں کے فاصلے پر ہے، جو ایک والیٹ لانے میں اتنی دیر؟ شہزین کے ہاتھ سے والیٹ لیتے ہوئے وہ خواہ ہی بگڑنے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، پل میں شعلہ پل میں شبنم۔ یہ اور بات تھی کہ شہزین کے حصے میں اکثر شعلے ہی آتے تھے۔ خواہ دوسروں پر رعب ڈالنے کا شوق ہے انہیں۔ ولید کے جانے کے بعد میز کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا کوئی کام کرنے کی، نوکرانی نہیں ہو تم ان کی۔ بس بہت ہو گیا شہزی، اب ہم جلدی شادی کر لیں گے، چھوڑ دیں گے یہ گھر۔ تمہارے نام جو بینک میں رقم ہے فی الحال ہم وہ استعمال کریں گے، میں کاروبار کروں گا اور پھر منافع کے ساتھ وہ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں دوبارہ جمع کروا دوں گا۔ وہ خود ہی منصوبے بنا رہا تھا۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچانے کی؟ اس نے ایک نظر حارث کے چہرے پر ڈالی۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہا نہیں اور پلٹ گئی۔ آج آئیں گے ڈاکٹر صاحب تو بتا دوں گا کہ میں اور شہزین شادی کر رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہا تھا۔ جب میں کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر کا کھانا گھر پر کھاؤں گا تو پھر کھانا کیوں نہیں بنایا؟ ولید کے چلانے پر حارث بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر جھکائے وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ صبح تک تو بھلی چنگی تھی۔
آچو جب وہ کہہ رہی ہے کہ حارث نے بولنا چاہا تو وہ اسے ٹوک گیا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ کیوں نہ بولو بیچ میں؟ نوکرانی نہیں ہے وہ آپ کی۔ حارث کو بھی غصہ آ گیا۔ گھر کے کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بن جاتا۔ آپ کو شہزی سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جسٹ شٹ اپ۔ اپنے حقوق و فرائض میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ تیوریاں چڑھائے وہ ٹکا سا جواب دے کر دوبارہ شہزین کی طرف پلٹا۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ اس نے شہزین کی کلائی تھامی تو وہ بدک گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ حارث لپک کر آیا تھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ کیا اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دینا پڑے گا؟ میں بولوں گا کیونکہ یہ شہزین کا معاملہ ہے اور وہ میری مسٹر حارث احمد، یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ ولید نے سرعت سے حارث کی بات قطع کی۔ جہاں حارث اس کی بات پر یکلخت ساکت ہو گیا تھا وہاں شہزین کے لیے بھی یہ مقام حیرت تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے ولید احمد کے منہ سے اپنے لیے لفظ بیوی سنا تھا۔ کیا مطلب؟ چند لمحوں بعد حارث بولنے کے قابل ہوا تھا۔ تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار تھے۔ کیوں شہزین؟ کیا تم نے بھتیجے حضور کو نہیں بتایا کہ 11 ماہ قبل ہمارا نکاح ہوا تھا؟ اس نے جس مقصد کے لیے ڈرامہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ حارث کی غلط فہمی بلکہ خوش فہمی وہ اسی طرح اچانک شوق دے کر دور کرنا چاہتا تھا۔ حارث کی باتوں سے وہ جان چکا تھا کہ وہ بے خبر تھا۔ شہزین نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ حارث الٹے قدموں پلٹ گیا تھا۔ شہزین نے رپٹائی آنکھوں سے ولید کی طرف دیکھا اور پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اب پتہ نہیں کون سی نئی چال چلنے لگے ہو ولید احمد، جس رشتے کو قبول کرنے سے انکاری تھے۔ اچانک 11 ماہ بعد تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ بستر پر لیٹ کر گہرے سانس لیتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ ولید نے ملازمہ سے کہہ کر کافی بنوائی۔ فی الحال وہ شہزین کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس طرح اس کی نگاہوں میں حیرت ابھری تھی وہ جانتا تھا فی الوقت وہ الجھن میں ہوگی۔ کافی پی کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب وہ گھر آیا تو اسی خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ماسی چلی گئی، چوکیدار سے دریافت کیا۔ دنوں قبل ہی اس نے چوکیدار رکھا تھا۔ ملازمہ تو شام 4 بجے چلی جایا کرتی تھی۔ حارث گھر پر ہے؟ نہیں صاحب، وہ تو کافی دیر سے باہر گیا۔ نکارہ بھرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس کے قدم شہزین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دوبارہ دستک دینے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ لاک گھماتا اندر داخل ہوا۔ کمرہ دبیس تاریکی میں ڈوبا تھا۔ اندازے سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی۔ روشنی پر شہزین کسمسائی تھی مگر آنکھیں بدستور بند تھیں۔ ولید نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو یوں لگا گویا جلتے ہوئے توے کو چھو لیا ہو۔ بخار میں پھنک رہی تھی۔ شہزین شہزین، اس کے گال کو تھپکتے ہوئے پکارا تو وہ مشکل آنکھیں کھول پائی۔ پانی؟ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ولید نے پانی کا گلاس بھر کر اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ خود اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ چکا تھا، بایاں بازو اس کے شانوں کے گرد لپیٹے، دائیں ہاتھ سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ جانے کب سے پیاسی تھی، چند سانسوں میں ہی پانی کا گلاس ختم کر گئی۔ اور پینا ہے؟ ولید کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بخار کافی تیز تھا جس کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش تھی۔ ولید نے اسے لٹا دیا اور خود اپنا میڈیکل باکس اٹھانے چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی، انجیکشن دیا، تب کہیں جا کر اس کا بخار کم ہوا تھا۔ وہ کچن کیبنٹ میں سے کارن فلیکس کا پیکٹ نکال رہا تھا جب حارث نے اندر قدم رکھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ تم کہاں تھے اب تک؟ آوارہ گردی کر رہا تھا، وہ چڑھ کر بولا۔ میں گھر میں نہیں تھا تو کم از کم تم ہی خیال کر لیتے، گرم دودھ میں کارن فلیکس ڈالتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ شہزین بری طرح بخار میں تپ رہی ہے۔ گھر میں صرف چوکیدار تھا، تم اسے یوں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، وہ اب آپ کی بیوی ہے، میری نہیں۔ حارث کی بات پر ولید کے اعصاب تن گئے۔ سوچ سمجھ کر بات کرو، تلخی سے کہتا وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ نے روٹھے پن سے کہتی کروٹ بدل گئی۔ کھانا تو تمہیں کھانا پڑے گا، چلو اٹھو۔ بصورت دیگر تم جانتے ہو میں کھلانا بھی جانتا ہوں۔ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ خفا خفا سی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ انکار کرنے کا مطلب تھا اپنی موت کو دعوت۔ زبردستی کھلاتا بھی اور لفظوں کی مار مارتا۔ گڈ گرل، تم یہ کھاؤ، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ پیالہ اسے تھما کر وہ باہر نکل گیا۔ جب سے اسپتال سے آیا تھا لباس نہیں بدلا تھا۔ اب ذرا شہزین کی حالت سنبھلی تو اسے کپڑے بدلنے کا خیال آیا۔ ویسے بھی وہ کافی تھک چکا تھا۔ شہزین تو گویا حیرت کے جھٹکوں کی زد میں تھی۔ ابھی ایک
झटके से संभल भी ना पाती कि दूसरा लग जाता। वलीद अहमद और ये इत्तफाक वो तो गोया ये पेशबंदी से ज़बरदस्ती ही सही, आखिर मनकूहा तो हूँ ना इनकी। डॉक्टर सबा से दूसरी शादी करने के लिए रस्मी तौर पर ही सही, मगर इजाज़तनामे पर मेरे दस्तखत दरकार होंगे। मगर वो तो वैसे भी मुझसे करवा सकते थे, फिर खुद पर इतना जबर करके मेरी जिम्मेदारी क्यों कर रहे हैं? वो उल्टी सीधी सोचों में गलता थी। कुछ देर बाद वो आया तो हल्के बादामी रंग के आरामदेह शलवार कमीज़ में मलबूस था। गीले बालों से लग रहा था वो शावर लेकर आया है। इसके कदम रखते ही दिल फरेब सी खुशबू फैल गई थी। शहज़ीन ने कनखियों से इसकी तरफ देखा। पता नहीं क्यों आज वो बेहद हैंडसम लग रहा था। इसने घबरा कर खुद को सर्जिश की थी। अरे वाह, तुमने तो पूरा प्याला ख़त्म कर लिया। यूं ही नखरा कर रही थी कि भूख नहीं है, शगुफ्तगी से कहता वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। आप जाकर सो जाइए, मैं ठीक हूँ अब। वो फ़कत इतना ही कह पाई थी। अच्छा, मैं भी तो देखूँ। अंदाज़ साफ मजाक उड़ाने वाला था या शायद शहज़ीन को ऐसा महसूस हुआ था। वलीद ने इसकी कलाई थामी तो शहज़ीन ने हाथ खींच लिया। जहन में रहे कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। कलाई को गिरफ्त में लेता वो जता गया। बुखार तो अभी भी है, मेरा ख्याल है अब तुम आराम करो। वो उठ खड़ा हुआ। कोई मसला हो तो मुझे बता देना, मैं अपने रूम में हूँ। चंद लम्हे पहले की शगुफ्तगी मादूम हो गई थी। इसके जाने के बाद शहज़ीन ने अपनी दाएं कलाई को एक बार गौर से देखा। एक अनोखा सा जलता हुआ लम्स अभी भी महसूस हो रहा था। इसने आंखें मूंद ली। बाएं आँख के कोने से एक मोती टूटकर बालों में कहीं गुम हो गया। मुझे जॉब मिल गई है, कल सुबह मैं कराची जा रहा हूँ। हारिस की इत्तला पर वलीद ने अखबार पढ़ते पढ़ते सर उठा कर देखा था। शुक्र है तुम्हें अकल आ गई। नज़रें फिर से अखबार पर जमा दी। आज संडे था और वलीद घर पर ही था। आई एम सॉरी चाचू। वलीद ने चौंक कर अखबार नज़रों के सामने से हटाया। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा इसके सामने खड़ा था। फॉर वॉट? मैंने हमेशा आपसे बदतमीज़ी की, दौलत की। चकाचून ने मुझे इतना अंधा कर दिया था कि मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार भी ना कर सका। वो मुझसे बहुत नाराज़ थी ना। वो मर्द होकर रो रहा था। वलीद लाख अखड़ और बदतमीज़ सही, मगर हारिस से मोहब्बत करता था। मर्द होकर बच्चों की तरह रो रहे हो। वलीद ने उठकर इसे गले लगा लिया। अपने किए की सज़ा वो भुगत चुका था, बल्कि भुगत रहा था कि माँ की नाराज़गी की फांस दिल में चुभी थी। मुझे तो मर कर भी चैन नहीं मिलेगा चाचू, क्योंकि मेरी माँ मुझसे नाराज़ ही इस दुनिया से चली गई। ऐसा मत कहो यार, वो माँ थी तुम्हारी। जानते हो, आखिरी दिनों में इन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम पाकिस्तान वापस लौट आए तो समझना कि इन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया। सिर्फ एक माँ ही इतनी अजीम हो सकती है। वलीद के अल्फाज हारिस के सुलगते दिल पर फवार बनकर बरस रहे थे। चाचू, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने शहज़ीन के लिए इस तरह सोचा। आई मीन, मैं नहीं जानता था कि वो और आप। नज़र झुकाए वो बेहद नादिम दिखाई दे रहा था। लीव इट यार, हो जाती है गलत फहमी। धीरे से इसका शाना थपथपाया। अच्छा, तुम अपनी पैकिंग करो, मैं ज़रा तुम्हारी चाची को देख लूँ। बुखार तो कब का उतर चुका है, जाने क्यों 2 दिन से कमरा नशीन होकर रह गई है। मकसद सिर्फ माहौल पर छाई कसाफत को कम करना था। हारिस पैकिंग करने चल दिया। ये जॉब इसे एक दोस्त के तवसत से मिली थी। इसके ताया अपने ऑफिस के एक ब्रांच कराची में खोल रहे थे, जिसके लिए इन्हें मैनेजर की ज़रूरत थी। हारिस के पास सिफारिश भी थी और गैर मुल्की डिग्री भी, इसलिए जॉब बआसानी मिल गई थी। ये क्या हो रहा है? वो बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हो गया था, मगर अंदर का माहौल देखकर भुंचका रह गया। वो वार्डरोब में से कपड़े निकाल कर सूटकेस में रख रही थी। अपना सामान पैक कर रही हूँ। पहले की निस्बत इसका अंदाज़ कुछ बेखौफ सा था। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, मगर क्यों? वलीद ऐन इसके पीछे आ खड़ा हुआ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। वॉट? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अजली अखड़पन ऊद कर आया। इधर देखो मेरी तरफ। बाजू थाम कर झटके से इसका रुख अपनी तरफ किया। कहाँ जा रही हो? जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी। आप कौन होते हैं पूछने वाले? आवाज़ भर आ गई, मगर आंसुओं को छलकने ना दिया। मर्ज़ी की बच्ची, शौहर होता हूँ मैं आपका। अंदाज़ कुछ तंजिया हो गया था। अच्छा, ये नई अदला है मेरे लिए। इस्तेज़ाई अंदाज में कहती वो बिल्कुल मरूब नज़र ना आ रही थी। रखो वापस, ये सामान कहीं नहीं जा रही तुम। इसने सूटकेस में रखे कपड़े दोनों हाथों से उठाकर बेड पर फेंक दिए। आखिर आप चाहते क्या हैं? दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वहीं बैठकर रोने लगी। खुद ही कहते हैं कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी अज़ाब बन गई है, मुसीबत बन गई हूँ मैं। आपके लिए मुसल्लत किया गया है मुझे आपके सर पर। मेरी वजह से डॉक्टर सब आपसे खफा हो गई। अब मैं जा रही हूँ तो भी आपको एतराज़ है?
مجھے بھی جینے کا حق ہے یا نہیں؟ ولید لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ اور یہ 2 دن سے جو آپ میری ذمہ داری کا ناٹک رچا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی میں جانتی ہوں۔ ولید نے تیکھے چتون سے اسے گھورا۔ اچھا ذرا میں بھی تو سنوں، آخر آپ کی معلومات کس حد تک درست ہے؟ لائیے وہ اجازت نامہ، میں دستخط کر دیتی ہوں۔ سرخ ہوتی ناک اور آنکھوں میں وہ بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ ولید زیر لب مسکرا دیا۔ کیسا اجازت نامہ؟ دوسری شادی کا؟ اور کون سا؟ وہ خفا خفا سی رخ موڑ گئی۔ ولید کی نگاہیں اس کی پشت پر بکھرے سنہری مائل براؤن سلکی بالوں پر ٹھہر گئیں۔ شاید نہانے کے بعد بال اب تک باندھے نہیں تھے۔ اوہ، تو آخر تمہیں معلوم ہو ہی گیا۔ چلو اچھا ہے، مجھے زیادہ درد نہیں کرنا پڑا۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کیے وہ بول رہا تھا۔ شہزین کے دلوں پر منو بوجھ آ گرا۔ اچھا اب یہ تو بتا دو کہ تم جا کہاں رہی ہو؟ ساہیوال بوا بیگم کے پاس روٹھے روٹھے سے انداز میں کہتی وہ دوبارہ سوٹ کیس سیٹ کرنے لگی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ اکثر حسین لڑکیاں عقل سے پیدل ہوتی ہیں۔ اس نے شانوں سے تھام کر اسے اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا۔ شہزین نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں؟ میں نے خود اندازہ لگایا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولتی سیدھی دل میں اتر گئی۔ بہتر ہوتا کہ یہ الٹے سیدھے اندازے لگانے کی بجائے تم شوہر پر توجہ دیتی۔ شہزین نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تو نگاہیں بھی بدلی ہوئی تھی اور انداز بھی۔ ایسے مشکوک انداز میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ ولید چاچو آپ لا حول ولا قوت، اب تو چاچو کہنا چھوڑ دو۔ وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ شہزین شرمندہ سی ہو گئی۔ ولید کی نگاہوں میں جو پیام تھا وہ پڑھ کر خود بخود ہی اس کی نظریں جھک گئیں۔ آپ ڈاکٹر صبا سے شادی کر لیں، میں تو یوں بھی بوا بیگم کے پاس جا رہی ہوں، اس نے جی کڑا کر کے کہا تو ولید کا تو دماغ گھوم گیا۔ زیادہ دیر وہ اپنی غصیلی طبیعت پر قابو نہ رکھ پایا تھا۔ یہ کیا تم نے صبا کی رٹ لگا رکھی ہے؟ انداز خاصا درشت تھا۔ شہزین وقتاً سہم گئی۔ ایک شادی تو پایہ تکمیل تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، فرماتی ہیں دوسری شادی کر لوں؟ ولید نے گھور کر اسے دیکھا۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ یا وحشت، اب یہ رونا کس بات کا ہے؟ وہ زچ ہو گیا۔ تم مٹی سے نہیں آنسوؤں سے بنی ہو۔ آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تم کچھ مت کہو، یہاں بیٹھو اور میری بات سنو۔ اسے لے کر وہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ تم سے نکاح صرف میری مجبوری کے تحت کیا تھا اور وجہ کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صبا بھی تھی، مگر میں لاکھ چاہتے ہوئے بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر سکا تھا، کیونکہ بہرحال تم میری بیوی ہو اور میری عزت ہو۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تمہیں طلاق دے دوں اور تمہاری شادی کہیں اور، مگر خود کا تجزیہ کیا تو احساس ہوا کہ میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تم میری عزت ہو اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری منقوہ کسی اور کی بن جائے۔ رہا صبا کا سوال تو شاید اس کا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا۔ اعتبار کی کسوٹی پر بہت کم لوگ پورے اتر پاتے ہیں، اور ویسے بھی جو میرے مقدر میں ایک بیوقوف لڑکی جو لکھی جا چکی تھی۔ کہتے کہتے آخر میں وہ کچھ شوق ہو گیا۔ اس کا لفظ لفظ شہزین کے جلتے بجھتے دل پر پھوار بن کر برس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یا خدا، اب پھر یہ کس بات کا رونا ہے؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہے۔ وہ گھبرا کر بولی۔ عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں ہنستے ہیں، تم روتی ہو۔ وہ مسکرایا۔ اور تم نے یہ بوا بیگم سے کیا کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ مسکراتے لب بھینچ کر کڑے تیور سے اسے گھورا۔ وہ میں تو شہزین کی رنگت زرد پڑ گئی۔ کوئی آدم کھور ہوں یا میری شکل کسی دیو سے ملتی ہے؟ جی واٹ؟ نہیں تو؟ وہ اس کے پل پل بدلتے موڈ سے خائف ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک تو ٹھیک تھا۔ اتنا مت ڈرا کرو یار، مجھے خواہ شک ہونے لگتا ہے کہ میری شکل کسی جن سے تو نہیں ملتی۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا تھا۔ شہزین اس کے افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ اچھا اب تم یہ سامان پیک کر لو۔ جی؟ حیرت کے مارے شہزین کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا بنا سامان کے ہی میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ گی؟ ولید کی شوخی پر وہ حیا سے سمٹ گئی۔ چہرہ گلنار ہو گیا۔ ولید نے بڑی دلچسپی سے یہ نظر دیکھا۔ اتنا سڑیل خشک مزاج اکھڑ ڈاکٹر اور یہ انداز! دل ہی دل میں سوچتے ہوئے ولید سے دور ہونا چاہا تو اس نے حصار تنگ کر دیا۔ بوا بیگم کے پاس جانے کے لیے تو بڑے زور و شوروں سے تیاری کر رہی تھی، اب اپنے شوہر کے لیے اتنی سوچ بچار! آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ بوکھلاہٹ میں منہ سے پھسل گیا۔ اتنی قربت اس کے اوسان خطا کیے دے رہی تھی۔ اگر بات نہیں مانو گی تو ڈانٹوں گا بھی، اور اس کی سانس خشک ہو گئی، اور پیار بھی کروں گا۔ اس کی بے باکی پر وہ لجا کر دور ہو گئی تھی۔ بوا بیگم ٹھیک کہتی ہیں۔ کیا؟ یہی کہ یہ لڑکا اخروٹ کی طرح ہے، تیزی سے کہتی وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔
ولید کا جاندار قہقہ اسے بھی کھل کر مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ شادی سے پہلے کی محبت اور بعد کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ منگیتر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد صرف شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، اور شہزین کو بھی اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی۔ سو فائنلی اب اس ناول کا اختتام ہوا، اینڈ ہوا اس ناول کا۔ تو میں اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی جو میں بیچ میں آپ کو ڈسٹرب کر کے نہیں کہنا چاہتی تھی، کہ پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کامنٹ میں آپ جو بھی ناول آگے سننا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس ناول کو میں پڑھوں۔ سو پلیز کامنٹ میں مجھے بتائیے آپ کا کوئی فیوریٹ ناول مجھے سجیسٹ کیجیے، اور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ بائے بائے۔